बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सदीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेटेस्ट व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सदीक साजिद ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी होगी अगर आप सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जनाब आखिरकार ताकतवर तरीन लोगों पर भी हाथ डाल दिए गए हैं। कानून इंसाफ लग रहा है कि अब अपना रास्ता ले रहा है। लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की बजाय सीधा मुद्दे पे आते हैं। कन्वेंशन सेंटर, जिनाह कन्वेंशन सेंटर जाते हुए या जिनाह कन्वेंशन सेंटर की पीछे या उसके साथ ही आपको एक लंबी चौड़ी इमारत नज़र आएगी, बुलंदो बाला, जिसको ट्विन टावर भी कहा जाता है। वो दो टावर से बड़े हुए हैं, ठीक है जी। इसको वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी कहा जाता है और इसमें अहम तरीन शख्सियात के फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। जनाब उसको खाली करा लिया गया है। रात गए पुलिस ने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है अदालती फैसले के ऊपर और उसमें रहने वाली तमाम शख्सियात को कहा है कि जनाब आप अपने अपने घरों को जाएं, क्योंकि वो बड़ी बासर तक शख्सियात थी, ताकतवर तरीन शख्सियात थी जो इसमें रह रही थी। इमरान खान का अपार्टमेंट इसमें है, साबिक वजीर दाखिला मुमताज़ कानून दान एतजाज़ एहसन का अपार्टमेंट इसमें है। दो साबिक चीफ जस्टिस साहबान के अपार्टमेंट इसमें हैं। दो साबिक नेवल चीफ्स के अपार्टमेंट इसमें हैं और उसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर बर्जीस ताहर का अपार्टमेंट में इसमें है। साबिक रुकने कौमी असम्बली कशमाला तारक का अपार्टमेंट इसमें है। इसमें शानदाना गुलजार का अपार्टमेंट है। इसमें और भी बड़ी अहम शख्सियात के अपार्टमेंट हैं और ये बुलंदो बाला जो इमारत थी, इसके गैर कानूनी होने या इसकी लीज़ किससे मुताल्लिक जो फैसला अदालत ने फरवरी में महफूज किया था वो सुना दिया गया है और इसकी लीज़ मनसूख कर दी है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इसकी लीज़ मनसूख कर दी है। इसको ट्विन टावर कह लें इसको जनाब। और रात बड़ी खलबली मची, बड़े लोगों ने फ़ोन किए क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि बड़ी बड़ी शख्सियात रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं जिनके यहाँ पे फ्लैट अपार्टमेंट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं साबिक, कई मौजूदा भी हैं, उनके अपार्टमेंट्स हैं। और तो और इमरान खान की साबिक वाइफ रेहाम खान भी यहीं पे मुकीम थी, ये भी आपको बता दें। वो किराए पे लिया होगा, वो भी यहीं पे मुकीम थी। उनको भी कहा गया कि जाए। तो अदालत का फैसला आते ही सीडीए का मौक़िफ़ बरकरार रखा गया। अदालत का फैसला आते ही इसको खाली करवा लिया गया। रात गए 12-1 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनको आज दिन 12 बजे तक की मोहलत दी गई कि अपना सामान उठाएं और तितर हो जाए। अब ये कहानी क्या है? ये बड़ा देखें, जब यहाँ पे ताकतवर तरीन लोग बैठते हैं, फैसला साज बैठते हैं और फैसला साज ही जब आइन और कानून की नफ़ी करें तो फिर क्या चीज़ रह जाती है जनाबे वाला। ये जहाँ पे तकरीबन कोई 15-20 सुना है, कोई 13 एकड़ है, कोई 15 एकड़ कहता है, बहरहाल जितना भी है, एक कन्वेंशन सेंटर के साथ हुकूमत का या सीडीए का एक मंसूबा था। यहाँ पे एक 7 स्टार होटल बनना था जिसको ग्रैंड हयात होटल का नाम दिया जाना था। ये उसके लिए ये वक़्फ़ था, ठीक है जी। और एक बीएनपी नामी कंपनी थी, मैसर्स बीएनपी नामी कंपनी, वो इसकी उन्होंने सीडीए से लीज़ ली और तकरीबन उस वक्त तकरीबन कोई 17.5 अरब रुपया उन्होंने सीडीए को अदा करना था कि उनके साथ मामला तय पाए। उस वक्त ये मैं बात बड़े कोई 2015-16 की बात मैं बता रहा हूँ, बल्कि उससे भी ये पहले का है। तो वो उनके मामला तय पाए और उसमें इन्होंने कुछ पैसे दिए और फिर ये भी तय पाया कि किस्सा मुख्तसर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, असल मालिक फ़रार हो गए
کچھ اور لوگوں نے اس میں قبضہ کر لیا، اور وہ کسی نے کہا جی ہم آپ کو 2.2 ارب روپے ماہانہ دیں گے، وہ بھی نہیں دیے گئے، اور آخرکار وہ لیز پہ چلتا رہا۔ کیس ایف آئی اے کے پاس بھی گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا، ایف آئی اے نے بھی جناب اس کو سی ڈی اے کے قواعد و ضوابط کے خلاف قرار دیا، اور ایف آئی اے نے اس کی انکوائری کی۔ پھر یہ جناب کیس جو ہے وہ قومی تصاویر بیورو میں بھی چلتا رہا اور ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس کیس کا ایف آئی اے میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور احتساب بیورو میں بھی نہ ہو سکا، جبکہ پی اے سی کی سب کمیٹی ایک بنی تھی، اس نے جا کر اس کو وزٹ کیا تھا، اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور سی ڈی اے سے کہا تھا اس کی لیز کینسل کرے، لیکن نہیں کی گئی۔ پھر سی ڈی اے کی جب نئی انتظامیہ آئی تو وہ چلے گئے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بھائی جی یہ لوگوں نے ہوٹل تو بنایا نہیں، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اصل مالکان جنہوں نے زمین لی تھی کوئی فیصلہ باد کے، تو وہ فرار ہو گئے، پھر گرفتار بھی ہو گئے۔ قصہ مختصر، یہ بی این پی نامی جو کمپنی تھی ہوٹل بنانے میں ناکام ہوئی، الٹا انہوں نے یہاں پہ رہائشی فلیٹس اور اپارٹمنٹس بنا دیے، کچھ کمرشل ایریا چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ جو ٹوین ٹاور ہے، یہ آف 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جس کو کہا جاتا ہے، یہ بالکل ریڈ زون میں ہے، اور اس کے بالکل اس کے سامنے ڈپلومیٹک انکلیو ہے، سفارت خانے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، وی وی آئی پی موومنٹ نظر آتی ہے، یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک تھریٹ تھا، اس کو آپ چھوڑ دیں، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ فیصلہ یہ سی ڈی اے پھر اس معاملے کو لے گئی، اس موجودہ جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے فروری میں اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ کل انہوں نے اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا، اور انہوں نے سی ڈی اے کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی لیز منسوخ کر دی ہے، اور وہ جو بی این پی کمپنی ہے وہ اس کا جو موقف تھا وہ رد کر دیا ہے۔ وہ کبھی کہتے تھے ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، ہمیں مہلت دی جائے، اور سی ڈی اے کی جانب سے مہلت دینے کے باوجود یہ پیسے جمع نہیں کرا سکے۔ بہرحال جی عدالت نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، غلط لیز دی گئی، ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی اب ہوگی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ طاقتور ترین لوگ اس کو بچاتے رہے، کیونکہ ان کے اپنے وہاں پہ اپارٹمنٹس تھے، فلیٹس تھے۔ تو جب عدالت نے لیز کینسل کر دی تو رات گئے، پھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جن کے انڈر ہے یہ سی ڈی اے، ان کو بتایا گیا کہ اس کی لیز کینسل ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب عدالتی فیصلے کے اوپر فوراً عمل درآمد کریں۔ جناب پولیس پہنچ گئی، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پہ رات گئے، پہنچ گئے 12-1 بجے۔ سوشل میڈیا پہ آپ اس کی لے دے دیکھ سکتے ہیں، فون کھڑک گئے، ٹلیاں کھڑکائی گئی، بڑے بڑے بااثر شخصیات کو فون کیے گئے، کیونکہ وہاں پہ رہنے والے بھی بااثر تھے، وکلاء بھی تھے، سابق ججز بھی تھے، جناب سابق جرنیل، سابق بیوروکریٹ، اراکین پارلیمنٹ، بڑوں کے ادھر جو ہے وہ فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ان کو سب نے فون کیے، میرا کوئی واقف ہے فلاں، لیکن کسی نے کہا کہ جناب اب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آپ جانتے ہیں وہ بااختیار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اور انہوں نے فیصلہ لے لیا، انہوں نے کہا جی اس کو خالی کرائے، تو وہ اس کو خالی کروا لیا گیا، اور اس کے جو رہائشی ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنا متبادل بندوبست کر لیں۔ اب حکومت اس کے بارے میں یا تو اس پہ ہوٹل بنائے گی یا اس کو دوبارہ لیز کرے گی، یہ اب اس کا فیصلہ ہے۔ اچھا خاصا پیسہ آئے گا، اب تو اس کی قیمت اور بھی بڑھ گئی، اس وقت اگر 17-17.5 ارب روپے تھی تو اب کتنی وہ ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس ملک میں اگر میں نے کہا نا کہ ایف آئی اے، پی اے سی، نیب، جب بھی اس میں تحقیقات ہوتی ان کو روک دیا جاتا، کوئی نہ کوئی طاقتور شخصیات اپنا لنکس استعمال کر کے وہ جناب ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ اس میں رہنے والے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وکیل بھی وہی تھے، مدعی بھی وہی، مطالعہ بھی وہی تھے، پراسیکیوٹر بھی وہی تھے۔ بہرحال سی ڈی اے نے ابھی چونکہ انتظامیہ نہیں آئی ہے تو عدالت نے ان کا موقف جو ہے وہ اس کو درست قرار دیا ہے، لیز منسوخ کر دی ہے۔ اب اس کو یا تو یہ گرانٹ جس مقصد کے لیے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی، یہ جگہ دی گئی تھی، یا تو یہاں پہ ہوٹل بنے گا، یا اسی کو یہ بڑا اچھا ہوٹل بن سکتا ہے، یہ جو ٹوین ٹاور جہاں پہ فلیٹس اور اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے یہاں پہ وہ لیے تھے اس کا کیا کرنا ہے، انہوں نے پیمنٹ کی تھی تو وہ اس کا کیا کریں گے، ان کو واپس کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کروڑوں روپے کے وہ جناب وہ جو بھی اس وقت موجودہ انتظامیہ ہے وہ تو ان سے پھر وہ پیسے لیں گے، وہ اس کے مالکان بھی بدلتے رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اور بیچ میں پھر بااثر لوگ بھی شامل ہوتے رہے، کئی لوگ حصے کھاتے رہے،
لیکن عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ اب ہو گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس جس مقصد کے لیے یہ زمین دی گئی تھی کیا اس پہ اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا انہیں اپارٹمنٹس کو دوبارہ جو ہے وہ لیز پہ دیا جاتا ہے اس جگہ کو, یا پھر ہوٹل جو ہے اس کی تعمیر کی یا پھر اس کو گرایا جاتا ہے. یہ اب فیصلہ جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے وہ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.